اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انڈیا کے الیکشنز کا رزلٹ آیا۔ 6 ہفتے تقریباً لگتے ہیں اس پورے الیکشن پروسیس کو۔ انڈیا کے 900 ملین سے زیادہ ووٹرز ہیں انڈیا میں، 1.3 بلین کی آبادی ہے۔ بخدا آج مجھے بڑی شرم آئی، بہت شرم، بہت افسوس۔ اور مجھے غالب کے شعر کا جو وہ حصہ ہے نا، شرم تم کو مگر نہیں آتی، یعنی یہ بالکل صادق آتا ہے جو پاکستان کی صورتحال ہے اس وقت، اس پر شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ مجھے یاد ہے کہ آج سے چند مہینے پہلے جب ترکی کا الیکشن ہوا صدارتی 2 مرتبہ، پورا پروسیس، ملینز آف ووٹرز، اس وقت پاکستان میں کراچی میں میئر کا الیکشن چل رہا تھا۔ تو اس وقت مجھے افسوس ہوا کہ دیکھیں ایک ملک میں، پورے ملک میں صدارتی الیکشن ہوا 2 مرتبہ، اور کسی ایک فرد نے بھی انگلی اٹھا کر یہ بات نہیں کہی کہ وہاں دھاندلی ہوئی ہے۔ آج انڈیا کو دیکھیے آپ، اور انڈیا کے الیکشن پروسیس کو دیکھیے، ان کے انسٹیٹیوشنز کو دیکھیے۔ ہم کمپیئر کرتے ہیں اپنے آپ کو انڈیا سے، لیکن مجھے اتنی شرم آتی ہے کہ پاکستان کے آج کے حالات دیکھیں آپ۔ یعنی ابھی تو ہم یہی طے نہیں کر پائے کہ کون غدار ہے اور کون ملک کا وفادار ہے۔ یعنی جس ملک میں حالات یہ ہیں کہ نہ وہاں امن ہے، نہ چین ہے، نوجوان بچوں کی لاشیں مائیں اٹھا رہی ہیں، یعنی لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں انہیں بنیادی حقوق نہیں ملتے اس ملک کے اندر۔ ہم اس پورے الیکشن پروسیس کے اندر آج بھی اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں، فارم 45 اور فارم 47۔ بخدا آج انڈیا کا الیکشن، اس کے نتائج کو میں نے فالو کیا، مجھے اتنی شرم آئی، اور میں نے یہ محسوس کیا کہ آج میں آپ کے ساتھ یہ چند منٹ کا کلپ ضرور شیئر کروں کہ شرم تم کو مگر نہیں آتی کہ اس ملک کا ہم نے کیا حال کر دیا۔ جس ملک کو ہم نے بنایا تھا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر، جہاں ایمانداری ہوتی، جہاں حق جو ہے وہ پریویل کرتا، جہاں سچائی پریویل کرتی، ہم نے جھوٹ کو، دھوکے کو، چوری کو، یعنی ہم نے اس ملک میں اپنے نوجوانوں کو یہ پیغام دیا ہے پچھلے عرصے کے اندر کہ جو جھوٹ بول سکتا ہے، جو فریب کر سکتا ہے، جو فراڈ کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بخدا بہت افسوس ہوا کہ نا ہم کوئی ریفارم لا سکے اس ملک میں۔ انڈیا نے اپنے ملک میں فوری طور پر ریفارمز کے ذریعے یعنی سب کو یکساں کر دیا، لیکن آج شرمندگی ہوتی ہے کہ اس پاکستان میں کہ آج دیکھیں کورٹس میں کیسز کیا چل رہے ہیں، لوگوں کی ذات کے حوالے سے کیسز چل رہے ہیں۔ ہم یہی نہیں طے کر پائے کہ کون سی پارٹی الیکشن لڑ سکتی ہے اور کون سی پارٹی الیکشن نہیں لڑ سکتی۔ ہم یہی نہیں طے کر پائے کہ ہمارا الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ ہم یہی طے نہیں کر پائے کہ ہمارا عدالتی نظام ایسا ہونا چاہیے کہ عدالتوں پر لوگوں کو بھرپور اعتماد ہو۔ ہم یہی نہیں طے کر پائے ابھی تک کہ کرپشن کا مطلب کیا ہے۔ اگر کوئی کرپشن کرے تو وہ اس ملک میں کسی عہدے پر رہ نہیں سکتا۔ یعنی ہم ایک عجیب ملک ہے کہ جہاں کرپشن کے ایسے قوانین بنتے ہیں کہ 10 کروڑ تک آپ نے غبن کیا ہے تو آپ پر کوئی مقدمہ نہیں چلے گا۔ میں اوسلو گیا پچھلے عرصے، وہ یورپین یونین کے کچھ لوگوں سے وہاں ملاقات ہوئی ایک وفد کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں ایک آدمی وزیر اعظم اس لیے نہیں بن سکا کہ اس نے $100 کا غبن کیا تھا۔ میں نے کہا $100 کا غبن؟ کہنے لگے $100 تو بہت بڑی چیز ہے، $1 کا غبن بھی کیا ہو فرد نے، وہ کسی پبلک پلیٹ فارم پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یعنی بخدا ہمیں افسوس ہے کہ ہم اس ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ یعنی وہ لوگ کہ جو سچائی کے علمبردار ہیں، وہ لوگ جو حق کی بات کرتے ہیں، وہ لوگ کہ جو سب کا بھلا چاہتے ہیں، انہیں پیچھے بٹھا دیا جاتا ہے، انہیں الیکشنز میں جان بوجھ کر ہرایا جاتا ہے۔ جب تک اس ملک میں صاف ستھرا نظام نہیں آئے گا، بخدا یہ ملک 1 انچ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وہ میں نے اپنا ایک ویڈیو کلپ آج شیئر کیا تھا کہ پاکستانی قوم کو بحیثیت قوم اللہ سے استغفار کرنا چاہیے، اس لیے کہ آج جو ہمارے ملک کے حالات ہیں یہ اللہ کا عذاب ہے۔ تو ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں، انہوں نے مجھے ایک واٹس ایپ میسیج کیا،
اور واٹس ایپ میسیج میں انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم کو ڈوب کر مر جانا چاہیے. یعنی اب لوگ یہ تبصرے کرتے ہیں. ہم باہر ملکوں میں جب رہ کر لوگوں سے ملتے ہیں, آپ بتائیے کہ آپ کس منہ سے لوگوں کے ساتھ بات کریں گے کہ لوگ یہ کہیں گے دیکھو یہ انڈیا جہاں 900 ملین سے زیادہ ووٹر ہیں, 6 ہفتے کا الیکشن پروسیس ہے, لیکن کوئی ایک آدمی یہ انگلی اٹھا کر نہیں کہہ سکتا کہ یہاں فراڈ ہوا. اصول طے ہو گئے. میں انڈیا گیا ایک مرتبہ تو میں نے وہاں دیکھا کہ اصول طے ہیں کہ الیکشن پروسیس کیسے ہوگا. کوئی بینر نہیں لگا سکتا, کوئی پوسٹر نہیں لگا سکتا, کوئی دیواروں پر چاکنگ نہیں کر سکتا. کسی کی مجال نہیں ہے کہ جو الیکشن کمیشن کی کہی ہوئی بات کو چیلنج کر سکے, اس لیے کہ سب کو یقین ہے کہ ہمارا الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ہے, سب کو یقین ہے کہ ہماری عدلیہ انڈیپینڈنٹ ہے, سب کو یقین ہے کہ ہر ادارہ اپنے دائرے اور ڈومین میں کام کرتا ہے. لیکن یہ پاکستان وہ واحد ملک ہے کہ 70 سال کے اس سفر کے باوجود ہم آج تک بہت بنیادی چیزوں کے بارے میں بھی اپنے درمیان کنسنسس پیدا نہیں کر سکے اور کوئی انڈیپینڈنٹ ادارے نہیں بنا سکے. واللہ یہ امانت تھی مستقبل کی جنریشنز کی کہ اس اعتماد کو ہم نے گوایا, اس ملک کے ایک بہت بڑے حصے کو ہم نے گوایا, اور آج بھی حالات میں کہیں امید کی کرن نظر نہیں آتی. جو حالات پاکستان کے اس میں کہیں دور دور تک روشنی نظر نہیں آتی. تو میں درخواست کرتا ہوں لوگوں سے کہ جو صاحب اقتدار ہیں, جو صاحب الرائے ہیں, جو فیصلہ کرنے والے ہیں, کہ آپ اس ملک سے اور اس کے مستقبل سے کھیلنا بند کریں اور اس ملک میں ان لوگوں کو آگے آنے دیں جو اس ملک میں حق کی بات کرنے والے ہیں, سچائی کی بات کرنے والے ہیں, لوگوں کی بھلائی کی بات کرنے والے ہیں, ایماندار لوگ ہیں, جو اس ملک کا بھلا چاہتے ہیں, جو اس قوم کا بھلا چاہتے ہیں, تاکہ یہ ملک پٹری پہ آ سکے اور ہم اس شرمندگی سے بچ سکیں جو شرمندگی آج ہر پاکستانی کو پوری دنیا میں اٹھانی پڑتی ہے. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.